میں آج یہاں پر ہمارا جو پارلیمانی اجلاس تھا ہمارے MNS کا اس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ میرا مقصد ایک ہی تھا، جو پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ملاقات میری نہیں کروائی جا رہی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، تو اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروانا تھا۔ اگر حکومتی بینچز ہمارے ساتھ ایگری ہوئے تو یونانیمسلی پاس ہو جائے گا، ورنہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ آج پیش ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ پہلے دن سے، جس دن سے میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، میں نے وفاق کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو لیٹرز لکھے کہ میری اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ اس کے بعد جو ہے میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی، میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ پھر میں نے جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، 3 ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کے ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج میں نے پاکستان کے چاہے جیسا بھی ہے، لوڑی ہے لنگڑی ہے، لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے، اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے، ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں۔ تو آج میں پارلیمنٹ آیا، یہاں پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں، اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ دوسرا، جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی، چونکہ اس کے خد و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے، لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے، جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو، ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ یہ بتائیں سر، بنیادی طور پر سر یہ بتا دیں سر، پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، یہ جنید اکبر صاحب اور یہ 4 لوگ گواہ ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا CM تب اس کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ کے لوگ نا انتہائی بے سہارا تھے، لاوارث تھے، گلیوں اور گردشوں میں گھوم رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، چھپنے کے لیے پھر رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتاریاں کی جا رہی تھی، ہم صبح نکلے تھے یہاں سے۔ اس بار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سین تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ کے لوگ چھپتے ہوئے پھر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے MNS پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارے MNS کی کمزوری نہیں ہے، ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی، یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے MNS پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے، آج ایک کا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر آئے گا، اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے، لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے۔ مسجد پشاور گروپ سے آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی جب آپ وزیراعلیٰ منتخب ہو رہے تھے، DG اشتیاق صاحب نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی۔ تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں، جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا بیان دیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی، جس پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔
تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے اور مزید ایکسٹینشن کل بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے سہیل خان، کیا کریں گے پھر آپ؟ سر فوزیہ فرام پبلک ٹی وی، یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے، کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے آپ مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں، احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے۔ اچھا سر یہ بتائیں آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے وہ صوبہ جنگ سے اور ہر قسم کے آپریشن سے بڑا متاثر ہے، کل پاکستان کے اور افغانستان کے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ بطور وزیر اعلیٰ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جب پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا تو میں نے اس کو خوش آئند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا۔ خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے، ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی 2004 تک افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، نہ کوئی دراندازی ہو رہی تھی، نہ وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی تھی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے ملٹری آپریشن کا فیصلہ کیا ہماری ریاست نے اور وہاں پر آئے تو اس کے بعد جو ہے دراندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی بھی۔ تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں کے قبائلی مشران ہیں، ان کو اعتماد میں لے، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھائیں۔ کہ این ایف سی کی گارنٹی کو ریموو کرنے کی بات وزیر اعظم نے آصف علی زرداری سے کی ہے، کیا خیبر پختونخوا سے بطور وزیر اعلیٰ این ایف سی کی جو گارنٹی دی گئی ہے کہ صوبوں کو حصہ ملے گا، اس گارنٹی کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس عملی بات کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے صرف کہا ہم مسترد کریں گے، ناکام بنانا اصل مقصد ہے کہ اس وار کو ناکام بنایا جائے، تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، پالیسی جو ہے وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہے اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہیں، وقت آنے پر جو ہے وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے، جو پورا مل بھی نہیں رہا، وہ 14.62% ہے۔ ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا۔ اگر وہ فائنینشلی ضم کریں وفاقی حکومت تو یہ شیئر خیبر پختونخوا کا 19.4% بنتا ہے اور وہ جو ہے 350 ارب روپے سے ہمارا زیادہ بنتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے وہ قائم رہیں، صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ جو صوبے سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جہانگیر بھائی اللہ کے بندے نے پتہ نہیں میرا کہاں پر چھوڑا ہے، میرے والا نہیں یار، اس کے ہاتھ میں دیا تھا یار۔ دیکھنا سلیم کو میرا مائک تو نہیں لگا ہوا ہے۔